نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ نمبر 3، بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، بے نمازی سے بروز قیامت سختی سے حساب لیا جائے گا۔ نمبر 5، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ سوال: قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، بکرا بکری، دمبا دمبی اور بھیڑ وغیرہ سب 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے زمین پر ایریا رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا؟ جواب: حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر ایریا رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سبحان اللہ۔ سوال: کس نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا غرق ہوئی؟ جواب: حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا تھا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جواب: مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائیں ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی۔ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب: ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، ایمان مجمل، نمبر 2، ایمان مفصل۔ سوال: کیا اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، اللہ عز و جل سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ سوال: آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ جواب: حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان میں نبی کے کیا معنی بیان کیے ہیں؟ جواب: غیب کی خبر دینے والا۔ سوال:
کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ السلام کون ہیں؟ جواب دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ اس کا جواب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ سوال، حابیل اور قابیل کس نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال، سب کو پالنے والا کون ہے؟ جواب اللہ عز و جل سب کو پالنے والا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ سوال، سب کو رزق کون دیتا ہے؟ جواب اللہ عز و جل سب کو رزق دیتا ہے۔ سوال، اللہ عز و جل کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ جواب اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سوال، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مزار کہاں ہے؟ جواب حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے۔ سوال، فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جواب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ جواب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ سوال، فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ جواب فرشتوں کی کوئی غذا نہیں، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ سوال، تورات شریف کس رسول پر نازل ہوئی؟ جواب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ شریف اور بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔ سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ جواب وہ نبی ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال، سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ جواب سب سے پہلے تورات نازل ہوئی۔ سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ سوال، قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ جواب قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں۔ سوال، قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ جواب قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، جب کوئی شخص گزرتے ہوئے سلام کہہ دے اور بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص جواب دے تو
تو سب لوگوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ سوال: کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ایک خاص اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ آج کی بات: جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر، کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ جواب: جھوٹ کے معنی ہے سچ کا الٹ۔ سوال: کیا اللہ عز و جل کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، بری صفت عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ سوال: اسد اللہ کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب: اسد اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل کے کسی ولی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جنہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ حضرت علی نے فرمایا ہے: بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ پاک ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اسلام میں وہی شخص اچھا ہے جو لوگوں میں سے اخلاق کا اچھا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جنت میں درخت لگوائیے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق
ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمے کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ درود یہ ہے: صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملے تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے پسندیدہ حصہ وہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ حصہ بازار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اجر بڑھاتا رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا، اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم شہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم سے سنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ سجدہ والی جگہ پر آگ حرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے ہٹا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مظلوم کی مدد۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ منافق کی علامات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاقی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کسی کو قرضہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد عورت 60 سال یعنی بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی وارث مال وراثت سے اپنے حصے پر قبضہ کر لے پھر دوسرا وارث اس کے حصے کو چھین لے تو یہ کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا ہے۔ اپنی وصیت میں خیانت کرنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص 70 برس تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ ترجمہ یعنی جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ پہلی وعید، مال حرام سے صدقہ مقبول نہیں اور اسے چھوڑ کر مرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی نا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہماری باری آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب جنازے کو دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ سبيل الدموع سبيل دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ سجدہ والی جگہ پر آگ حرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے ہٹا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مظلوم کی مدد۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ منافق کی علامات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاقی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کسی کو قرضہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد عورت 60 سال یعنی بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی وارث مال وراثت سے اپنے حصے پر قبضہ کر لے پھر دوسرا وارث اس کے حصے کو چھین لے تو یہ کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا ہے۔ اپنی وصیت میں خیانت کرنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص 70 برس تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے
پھر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ ترجمہ یعنی جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ پہلی وعید مال حرام سے صدقہ مقبول نہیں اور اسے چھوڑ کر مرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی نا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہماری باری آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب جنازے کو دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ سبيل الدموع سبيل حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ کیا تم ابو بکر کے آگے چلتے ہو؟ حالانکہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو بکر تم میرے حوض کوثر کے اور غار کے ساتھی ہو۔ شرح حدیث یعنی دنیا و آخرت میں میرے ساتھی ہو۔ صدیق اکبر، حوض کوثر پر ہم راہ رکاب رہیں گے۔ غار میں نبی کریم کے ساتھ ہونا صدیق اکبر کی ایسی خصوصی شان ہے کہ جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دعویٰ دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دعویٰ دینا، جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا،
اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دیرا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دیرا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دیرا جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دیرا سرکار دی محفل وچ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا تھا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جواب: مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائیں ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی۔ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب: ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ایمانی مجمل، نمبر 2 ایمانی مفصل۔ سوال: کیا اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، اللہ عز و جل سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ سوال: آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ جواب: حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان میں نبی کے کیا معنی بیان کیے ہیں؟ جواب: غیب کی خبر دینے والا۔ سوال: کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ اس کا جواب: حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ سوال: حابیل اور قابیل کس نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: سب کو پالنے والا کون ہے؟ جواب: اللہ عز و جل سب کو پالنے والا ہے۔
سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ سوال: سب کو رزق کون دیتا ہے؟ جواب: اللہ عز و جل سب کو رزق دیتا ہے۔ سوال: اللہ عز و جل کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ جواب: اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سوال: حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مزار کہاں ہے؟ جواب: حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے۔ سوال: فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جواب: فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ جواب: حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ سوال: فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ جواب: فرشتوں کی کوئی غذا نہیں، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ سوال: تورات شریف کس رسول پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ شریف اور بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ جواب: وہ نبی ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ جواب: سب سے پہلے تورات نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ سوال: قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں۔ سوال: قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ جواب: قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، جب کوئی شخص گزرتے ہوئے سلام کہہ دے اور بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص جواب دے تو سب لوگوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ سوال: کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ایک خاص اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ آج کی بات جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر، کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ جواب: جھوٹ کے معنی ہے سچ کا الٹ۔ سوال: کیا اللہ عز و جل کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، بری صفت عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید میں
کسی صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ سوال: اسد اللہ کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب: اسد اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل کے کسی ولی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جنہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ حضرت علی نے فرمایا ہے: بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ پاک ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اسلام میں وہی شخص اچھا ہے جو لوگوں میں سے اخلاق کا اچھا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جنت میں درخت لگوائیے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمے کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ درود یہ ہے: صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملے تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا: جو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو۔ حضرت علی نے فرمایا: کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ: نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے پسندیدہ حصہ وہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ حصہ بازار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اجر بڑھاتا رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم شہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ سجدہ والی جگہ پر آگ حرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے ہٹا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مظلوم کی مدد۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو
خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ منافق کی علامات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاقی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی کو قرضہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد عورت 60 سال یعنی بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی وارث مال وراثت سے اپنے حصے پر قبضہ کر لے پھر دوسرا وارث اس کے حصے کو چھین لے تو یہ کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا ہے۔ اپنی وصیت میں خیانت کرنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص 70 برس تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ ترجمہ یعنی جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ پہلی وعید مال حرام سے صدقہ مقبول نہیں اور اسے چھوڑ کر مرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی نا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہماری باری آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب جنازے کو دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ سبيل الدموع سبيل دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ سجدہ والی جگہ پر آگ حرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے ہٹا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مظلوم کی مدد۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ منافق کی علامات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاقی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1 جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2 جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 3 جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی کو قرضہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد عورت 60 سال یعنی بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی وارث مال وراثت سے اپنے حصے پر قبضہ کر لے پھر دوسرا وارث اس کے حصے کو چھین لے تو یہ کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا ہے۔ اپنی وصیت میں خیانت کرنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص 70 برس تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ ترجمہ یعنی جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ پہلی وعید مال حرام سے صدقہ مقبول نہیں اور اسے چھوڑ کر مرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی نا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہماری باری آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب جنازے کو دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ سبيل الدموع سبيل قرآن پاک میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جنت میں درخت لگوائیے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمے کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ درود یہ ہے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملے تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا، جو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے پسندیدہ حصہ وہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ حصہ بازار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اجر بڑھاتا رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا، اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم شہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔
حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ سوال: کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ایک خاص اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ آج کی بات، جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر، کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ جواب: جھوٹ کے معنی ہے سچ کا الٹ۔ سوال: کیا اللہ عز و جل کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، بری صفت عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ سوال: اسد اللہ کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب: اسد اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل کے کسی ولی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جنہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ حضرت علی نے فرمایا ہے، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں وہی شخص اچھا ہے جو لوگوں میں سے اخلاق کا اچھا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی
تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔